کیا آپ نے کبھی کھلے سمندر پر اکیلے سفر کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزیدار تجربے کو محسوس کریں جو اکثر افراد کے لیے دلچسپ ہوتا ہے، یا اپنی روزمرہ زندگی سے چند لمحے کے لیے دور ہونے کا آرام دہ احساس؟ خوبصورت دھوپ اور نمکین سمندری ہوا والی کشتی آپ کو دلکش بنا رہی ہے، یا یہ شاید آپ کو سمندروں کے حسین مناظر کو محسوس کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ ہوا کچھ بھی ہو، ہم متفق ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ تجربہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کشتی رانی ایک چیز ہوتی ہے، مگر کھلے سمندر میں پھنسے رہنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ جب آپ کسی ایسی جگہ میں پھنس جاتے ہیں جہاں زندگی کے امکانات بہت محدود ہوتے ہیں۔ 1981 میں اسٹیفن کالہان نے اپنے ایک تجربے کا ذکر کیا جس نے اس عظیم جذبے اور مہم جوئی سے بڑے سفر کا آغاز کیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص جس کا نام اسٹیفن کالہان تھا۔ اس نے اٹلانٹک اوشن کا اکیلے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک کشتی بنائی جس کی لمبائی 21 فٹ یعنی 6.4 میٹر تھی۔ اس کا نام اس نے نیپولین سولو رکھا۔ کشتی مکمل کرنے کے بعد 1981 میں اسٹیفن کالہان اٹلانٹک اوشن کے سفر پر نکل جاتا ہے۔ اس نے نیو پورٹ روڈ آئی لینڈ سے اپنے طویل سفر کا آغاز کیا۔ نیو پورٹ روڈ آئی لینڈ سے لندن تک اس نے سفر بہت ہی آرام سے مکمل کیا۔ کچھ دن رکنے کے بعد اسٹیفن کالہان نے برمودا کا سفر شروع کیا۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب اس کو یہ خوشگوار سفر ایک بہت بڑے امتحان میں بدلنے والا ہے۔ یوکے سے نکلے ہوئے ایک رات ہی ہوئی تھی تو اس کی کشتی خراب موسم کی وجہ سے خراب ہو گئی، تاہم وہ اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسپین اور پرتگال کے ساحل سے نیچے مادیرا اور کینریز تک سفر جاری رکھا۔ 29 جنوری 1982 کو کینریز جزائر کے ایل ہیرو سے اپنے دوبارہ سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ 7 دن کے بعد ایل ہیرو سے 800 کلومیٹر مغرب میں دور اس کی کشتی کو اچانک رات کے وقت حادثہ ہو جاتا ہے اور کشتی کے نیچے ایک سوراخ ہو جاتا ہے اور کشتی کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور کشتی بہت تیزی سے ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے۔ کشتی اتنی تیزی سے ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اسٹیفن کالہان جلدی سے اپنی لائف بوٹ کو نکال کر اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ کشتی اتنی تیزی سے ڈوب رہی ہوتی ہے کہ اس کو اس میں سے اپنی چیزیں نکالنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس نے اپنی چیزوں کو نکالنے کے لیے بار بار پانی میں غوطہ لگاتا اور اپنی کشتی سے سامان نکال کر اپنی لائف بوٹ کے اوپر لے جاتا۔ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی میں سے اشیاء کو نکالنے کے لیے اس کو مزید مشکل بنا دیا گیا کیونکہ وہ پانی کے اندر رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس دوران اسٹیفن کالہان ایمرجنسی کٹ جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ کچھ خوراک، نیویگیشن چارٹ، ایک شارٹ سپیئر گن، پلیئرز، ٹارچ، پینے کا پانی بنانے کے لیے 3 سولر سٹیل جس کے اندر صرف 8 اونس پانی تھا اور سی سروائیول کی ایک کاپی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ سورج نکلنے سے پہلے نیپولین سولو کالہان دور بہ گیا تھا۔ اس کا سامان صرف اتنا ہی تھا کہ یہ صرف اس کے لیے صرف 2.5 ہفتے تک استعمال کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ کینریز کے مغرب میں 800 میل کے فاصلے پر بالکل الگ تھلگ تھا۔ اتنے کم وسائل پر 800 میل دور سے سال پا جانا تقریباً ناممکن تھا۔ اب کالہان کو زندہ رہنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ تیار کرنا تھا۔ وہ زیادہ تر مچھلیاں پکڑتا اور کبھی کبھار شکار کرتا تھا۔ مچھلیاں اور شکار تو پکڑ لیتا لیکن اس کے پاس کھانا پکانے کا کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے اس کو زندہ رہنے کے لیے ہر چیز کچی کھانی پڑتی۔ اسی دوران ایک اور مسئلہ تھا، وہ تھا پینے کا صاف پانی۔ اس کے پاس پانی کو صاف کرنے کے لیے جو سٹیلر تھا وہ سمندری پانی کو تبدیل کرنے میں ناکارہ تھا۔ اس کے لیے اس کو بارش کا پانی اکٹھا کرنا پڑتا تھا جو اس نے اپنے لائف بوٹ کپڑے کے ساتھ بنایا تھا، جس سے وہ روزانہ تقریباً 20 اونس پانی محفوظ کر پاتا تھا، لیکن یہ اسے زندہ رکھنے کے لیے بے مشکل کافی تھا۔ اسٹیفن کالہان کے پاس نیویگیشن چارٹ تو تھا لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سمندر میں کس جگہ پر ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنے پاس موجود پینسلوں سے ایک سیکسٹینٹ بنایا۔ ایک سیکسٹینٹ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو افق اور آسمانی اشیاء جیسے ستاروں اور سیاروں کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے اس ٹول کا استعمال اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کیا کہ وہ کہاں ہے اور اس کو کس طرف جانا ہے۔ اس ٹول سے اس اندازہ لگایا وہ اپنے لائف بوٹ ویسٹ انڈیز کی طرف لے جانے کے لیے اس نے شمالی سٹار کا استعمال کیا۔ شمال کی طرف وہ اس امید کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس کو راستے میں مدد مل سکے گی۔ 12 ہفتے تک پانی اندر رہنے کی وجہ سے اس کے لائف بوٹس کے نیچے بارک نیکلز اگنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے مچھلیاں اس کے ارد گرد چکر لگا
گاتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ ماہی گیری کر رہا تھا کہ باک نیکلس کی وجہ سے ایک مچھلی اس کے لائف بورڈ کے نیچے ایک سوراخ کر دیا۔ اسی وقت کالہان کو اپنی لائف بورڈ کو نیچے سے اپنے بازو سے دیر سے مرمت کرنا پڑی اور اسی وقت ایک شارک نے اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا، لیکن کالہان نے اپنی لائف بورڈ کی مرمت بھی کرتا رہا اور اپنی لائف بورڈ کو آگے کی طرف تیراتا بھی رہا۔ اس پورے سفر کے دوران اس کے پاس تقریباً 7 بحری جہاز گزرے تھے۔ وہ ہر جہاز کو فلیئر گن اور ایمرجنسی ریڈیو بیکن سے ان کو سگنل بھی دیتا رہا۔ کسی جہاز والے نے اس کی طرف نہ دیکھا، تاہم کچھ جہاز تو 2 میل کے فاصلے سے کم فاصلے پر بھی گزرے تھے۔ اس وقت کالہان بہت پریشان ہوا۔ 76ویں دن کی روانگی کی صبح ماہی گیروں کے ایک گروپ نے اسے گواڈالاپے کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب دیکھا۔ آخرکار اسے اس مقام پر بچا لیا گیا، حالانکہ کالہان 40 پاؤنڈ کھو چکا تھا اور سورج اور سمندری پانی کی مسلسل نمائش سے تکلیف دہ کھلے زخموں میں ڈھکا ہوا تھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ سب برداشت کرنے کے بعد بھی کالہان پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے خوفناک تجربے پر خاموش رہنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کالہان نے اپنی کتاب اڈرفٹ 76 Days Lost at Sea میں اپنے دنوں کا ذکر کیا، جو نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ میں شامل تھا۔ 1986 میں 36 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک ان کی یادداشتیں ٹیلی ویژن کی دستاویزی سیریز آئی شوڈ ناٹ بی الائیو میں استعمال کی گئی، جو 17 نومبر 2000 کو کیریبین میں بچائے جانے کے تقریباً 29 سال بعد نشر ہوئی۔ اس کی آزمائش نے اسے سمندر کے ماہر کا حصہ بنا دیا۔ 2012 کی فلم لائف آف دی پائی کے مشیر کے طور پر کام کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا تھا۔ کالہان میں اپنے اس زندہ ڈراؤنے خواب سے استحجاب ہونے کے بعد اس نے بھی اس علم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو اس نے سیکھا تھا، تاکہ وہ بہتر لائف بورڈ کے ڈیزائن کو تیار کرنے میں مدد کرے۔ اس نے اس ڈیزائن کو کلیم کہا اور یوٹیلیٹی بیڑے کے طور پر بنایا، جو ایک چھتری سے لیس ہے جو سورج کی طویل نمائش کے ساتھ ساتھ بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تاکہ اگر دوسرے بھی اس طرح سے خطرناک صورتحال میں زخمی ہو جائیں تو کم از کم ان کے لیے اس آزمائش سے گزرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔